یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور ہی پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہتے تھے اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم و ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منھی سی بیٹی چن من تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چن من اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو اگے ہوئے ہوں گے، چند لمحوں میں ہی میں تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر طرف ایک جیسی پانڈیاں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پانڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے دو بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چن من کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چن من بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چن من بالکل ہی راستہ بھول گئی۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اسی وقت اسے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی درد سے کرہ رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریب ہی کانٹوں والی ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے گلے پیر کے پنجے کو ہلاتا اور منہ سے سلاتا۔ وہ ننھا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کرہ رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چن من نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چن من نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت ہی بڑی سفید مادہ ریچھ گھراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوتنی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چن من کو پیار کیا جیسے وہ بھی اس کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ ریچھ اتنی اچھی تھی کہ چن من کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ ریچھ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کاش تم مجھے میرے گھر کا راستہ بتا سکتی۔ اچانک سفید مادہ ریچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چن من اور ننھے ریچھ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ جلد ہی چن من نے دیکھا کہ وہ اسے راستہ دکھاتے ہوئے جنگل سے باہر لے گئی۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چن من اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ ریچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چن من کو اور بھی بہت سے ریچھ ملے اور ان کے ننھے بچے بھی، لیکن کانٹے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے نیاؤ نیاؤ کہتی تھی جس کا مطلب تھا بہت ہی نرم و ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں نے چن من کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں بنا ہوا اپنا گھر بھی دکھایا۔ چن من بار بار جنگل میں گئی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں سے کھیلتی اور جنگل کے طور طریقے سیکھتی، اور رات ہونے سے پہلے نیاؤ نیاؤ کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ موسم بہار کی ایک سپہر کو چن من نیاؤ نیاؤ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی خونخوار جانور بانس کے درختوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اس سے ایک سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا۔
پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دھبے تھے۔ چنمن اٹھ کر چلانے لگی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو خبردار کر رہی تھی، لیکن تب تک اسے دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلتی دم والا بھوکا چیتا نیو نیو پر حملہ آور ہوا۔ چنمن کے دل میں نیو نیو کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے سے اپنا شکار چھوڑ دیا اور غراتا ہوا چنمن پر حملہ کر دیا۔ اتنی دیر میں سفید مادہ ریچھ بھی بجلی کی سی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چنمن پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ نیو نیو کی ماں بھاگتی ہوئی چنمن کے پاس آئی اور اس سے پیار سے چاٹنے لگی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ اٹھ جائے، لیکن چنمن کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر نیو نیو کی زندگی بچا لی تھی۔ پورے جنگل میں اس واقعہ اور چنمن کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ جنگل کے تمام ریچھ غم سے نڈھال سفید ریچھ اکٹھے ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بار بار زمین کی مٹی میں اپنے پنجے مار رہے تھے اور انہی سے اپنی آنسو بھری آنکھیں پوچھ رہے تھے۔ ان کے ایسا کرنے سے آنسو سے گیلی مٹی سے ان کے چہروں پر بڑے بڑے نشان بننے لگے۔ پھر انہی پنجوں سے انہوں نے اپنی چھاتیاں غم سے کوٹیں تو ایسے نشان ان کے جسم پر پڑ گئے۔ اس دن کے بعد آج تک چین میں سفید ریچھ نہیں پائے جاتے، بلکہ سفید اور سیاہ دھبوں والے چکبر ریچھ زیانگ مئو ہوتے ہیں، جنہیں ہم پانڈا کہتے ہیں۔ وہ اب بھی چنمن کے غم میں نڈھال ہیں۔ یہ افسوس ہمیشہ ان کے چہروں پر چھایا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔